تو اس ایکسپورٹ کے نتیجے میں پھر یہ بہت سی سے مسائل ہوئے، عرب دنیا کی طرف سے خاص طور پر مزاحمت ہوئی، پاکستان اور باقی دنیا کی طرف سے بھی. یعنی اب وہ جو ان کے جو انقلاب کو جو وہ برآمد کرنا چاہ رہے تھے، تو ایک تو ٹھیک ہے مغربی ممالک یا طاقتیں ہوں گی جن کو اس سے مسئلہ ہوگا، لیکن خود مسلم دنیا میں بھی ٹھیک ہے بہت سے مسائل ہوئے. اور اس میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا اور یہ اتنا آگے بڑھا کہ پھر خود عراق اور ایران کی جو جنگ ہے، اور بہت طویل جنگ لڑی گئی، لاکھوں لوگ دونوں طرف سے مارے گئے، اور بچے عورتیں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، یہ سب کچھ ہوا ٹھیک ہے. تو اس کی وجوہات لوگ بتاتے ہیں، یعنی کچھ تو یہ کہتے ہیں وہ ایک سرحدی مسئلہ تھا، ایک سرحد کا تنازع تھا جس کی وجہ سے ہوا. کچھ لوگ اس کو عرب اور عجم کا تنازع کہتے ہیں کہ نہیں یہ عرب اور عجم کی لڑائی تھی اور اسی لیے اس کو جنگ قادسیہ ادھر سے کہا گیا اور یہاں سے جنگ بدر سے تشبیہ دی گئی. اور پھر مڈل ایسٹ میں طاقت کا مرکز بننے کا جھگڑا تھا ٹھیک ہے. یعنی صدام اپنے آپ کو چاہتا تھا کہ میں یہاں کا پولیس مین بنو، جبکہ امام خمینی یا انقلاب لانے والوں کا تھا کہ ہم اچھا. یہ عراق اور ایران کا جو کی لڑائی ہے یا جو ان کے اندر جو تنازع ہے یہ پہلے سے ہے، یعنی شاہ کے دور سے بھی تھا، یہ ایسا نہیں تھا. پھر یہاں پر بہت بھیانک جنگ ہوئی. اچھا اس جنگ کے اندر پھر امام خمینی اور ایرانی قیادت پر بہت سے الزامات لگے کہ امریکہ ان کو اسلحہ بیچتا ہے، روس سے ان پہ اسلحہ آ رہا ہے. یہ بھی انقلاب سے متعلق لکھی تمام کتابوں میں اس الزام پر بھی مفصل بحث ہے. مخالفین جو ان کی مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر یا اپنے نظریاتی اس کی بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں اور اس میں وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ان کو ایسا بیان کرتے جیسے ایک مسلمہ حقیقت ہے. جبکہ انقلاب کے ماننے والے یا اسلامی نظام کے قیام جو ولایت فقیہ کے نظام کو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس کو بالکل رد کرتے ہیں کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ روس سے اپنا اسرائیل سے اور امریکہ سے پس پردہ اسلحہ لیا جائے. لیکن یہ اس وقت الزامات لگے، بنی صدر کا بھی اس کے اندر نام آتا ہے کہ انہوں نے اس کی بات کی ہے. اچھا اس کے بعد ایک چوتھی وجہ جو عراق اور ایران کی جنگ، اور یہ انقلاب کے حامی اور مخالفین دونوں اس نقطۂ نظر کو مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انقلاب برآمد کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ خود عراق سے کے اندر ہم اس پہ پھر کئی بات کریں گے، حزب الدعوہ وغیرہ کی جو تحریک تھی وہاں پر شیعہ علماء جن کے ساتھ صدام نے بہت زیادہ مظالم ڈھائے ہیں، تو ان کا بھی یہ تھا کہ وہ وہاں پر ایک انقلاب لانا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے. اس انقلاب لانے کی جدوجہد کے نتیجے میں پھر وہاں کے شیعوں کے ساتھ بھی بہت سے مسائل ہوئے عراق کے، اور پھر یہ جنگ بھی چھڑی. تو یہ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ دوسرا صلاح الدین صاحب وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ جو عراق ایران جنگ ہے یہ خود امام خمینی کی ضرورت بھی بن گئی تھی، اس کو طول دینا اس وجہ سے تھا کہ کچھ مسائل تھے، کچھ اہداف تھے جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے اندرون ایران. تو یہ مختلف اس کے اوپر نظریات ہیں. اسی طرح مسیح مہاجری کا یہ خیال ہے کہ نہیں یہ انقلاب چونکہ متاثر کن تھا اور وہاں بھی اس کو پہنچنا تھا تو اس وجہ سے یہ ہوا. پھر عراق سے جلا وطن مذہبی رہنما سید محمد باقر الحکیم صاحب جو عراقی تھے، یہ ایران میں بیٹھ کر باقاعدہ اس پورے عراق کے اندر انقلابی تحریک اٹھانے کی کوشش میں تھے، اور وہاں پر جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان سب کو یہاں سپورٹ کیا جا رہا تھا. تو ایک نقطۂ نظر یہ ہے، یعنی اگر انقلاب کو برآمد کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی وجہ سے صدام نے بہانہ کچھ اور بنایا ہوگا، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اصل وجہ یہ تھی ٹھیک ہے. اب چونکہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب لوگ ذرا معتدل ہو گئے، اب دنیا آگے نکل گئی، تو اب اس وجہ سے اس طرح سے انقلاب کو برآمد کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی. اب دائرے کو بھی مان لیا گیا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا کویت میں، بحرین میں، یہاں تک کہ سعودی عرب وغیرہ میں بھی اس حوالے سے بہت سے مسائل ہوئے، ان سب پہ ہم بات نہیں کرتے. اچھا اس وجہ سے ایک اور چیز ہوئی جو یہاں پر اہل سنت کی طرف جو سخت ذہن کے یا خیالات کے لوگ تھے ان کو ایک موقع بھی مل گیا. اچھا اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عرب دنیا نے اس کے اوپر فنڈنگ کی ہے، یعنی انقلاب ایران کے بعد جو اس کا ایک مسلمانوں کے اجتماعی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا تھا کہ فرقواریت کی بہت زیادہ وہاں سے مذمت شروع ہو گئی ٹھیک ہے. اتحاد بین المسلمین پہ بہت زیادہ زور دیا جانے لگا، مقدسات اہل سنت کی توہین کے اوپر بہت سخت وہاں پر پابندیاں ہو گئی، یہ سب کچھ ہوا. تو اس سے اتحاد بین المسلمین اور امام خمینی کا اپنا ایک درد دل کے ساتھ وہ جو اتحاد کی تمام مسلمانوں میں مسالک کو برقرار رکھتے ہوئے اختلاف کو قبول یا برداشت کرنے کے حوالے سے بہت واضح پالیسی تھی، ان کے واضح بیانات تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس طرف سے جن لوگوں کو یہ مسئلہ تھا، اب یا تو وہ مخلص تھے اس نقطۂ نظر کو لکھتے ہوئے، یا ان کا کوئی ایجنڈا تھا، پس پردہ کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے ان کو، یعنی منظور نعمانی صاحب وغیرہ کو آپ لے لیں، یہاں پر جو متشددین جو لوگ اس کو خمینی انقلاب کہہ کے یا شیعہ انقلاب کہہ کے پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ چونکہ نائب امام ہے، اور پھر امام کی ذمہ داری حدیث کی کتابوں میں یہ بتائی گئی جس کے اندر مقدسات کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، مخالفین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. تو انہوں نے اس کو بھی بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ اب امام خمینی چونکہ نائب ہے تو اب نائب ہے تو پھر
پھر امام کا سارا کام یہ کریں گے. تو اس طرح سے پھر تکفیر کا بہت زیادہ اس وقت عروج ہوا. اور اہل سنت سے مراد اہل سنت کے تمام لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اہل سنت کے اندر سے ایک طبقہ تھا جنہوں نے اس حوالے سے جو کتابیں لکھی, تو اس کے اندر انہوں نے بجائے اس انقلاب اور انقلاب کو جس بنیاد پہ امام خمینی لوگ پیش کرنا شروع ہو گئے تھے انقلاب کے بعد کہ اسلامی نظام ہے, فقیہ کی ولایت, حکمرانی لانا ہے, اس پہ علمی تنقید کرنے کے بجائے ان لوگوں نے, خاص طور پہ آپ مولانا منظور نعمانی صاحب کو اٹھا لے, احسان الہی ظہیر کی کتابیں تو اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی آ رہی تھی, اسی طرح ان لوگوں کا یہ تھا, یعنی جن کی میں نے مثال دی, ٹھیک ہے. مبارک پوری صاحب کی بھی ایک کتاب ہے. ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے امام خمینی کی اس یعنی انقلاب برآمد ہونے کے خوف سے کہے یا جو بھی, میں آپ کو بتا دیں کہ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی جس کی وجہ سے ان حضرات نے یہ کام کیا, یا ہو سکتا ہے دیانتداری سے بھی کیا ہو, اخلاص کے ساتھ کیا ہو, ان کو واقعی ایسا لگتا ہے جس کی وجہ سے. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر بہت زیادہ متنازع کتابیں یا چیزیں سامنے لائی گئی تاکہ اہل سنت کے لوگوں کے درمیان امام خمینی یا ان کے لائے ہوئے انقلاب یا اس فکر کے خلاف یہ بتایا جائے کہ دیکھو ان کا تو اصل ان کے خیالات ہے. یہاں تک کہ امام خمینی کی جو کتاب جس کا ہم نے بات کی کشف الاسرار, اس کے حوالے شیعوں سے زیادہ وہ اہل سنت دیتے ہیں, یا سنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن متشدد جو سنی ہے, جو فرقہ پرست سنی ہے, وہ اس کتاب کے بہت حوالے دیتے ہیں. امام خمینی کے خلاف جو لٹریچر موجود اس کے اندر بھی زیادہ تر حوالے اسی کتاب کے ہی موجود. دیکھو یہ امام خمینی کا یہ خیال تھا, خمینی کا یہ خیال تھا, حالانکہ بات بہت آگے ودھ گئی تھی, ٹھیک ہے. 1943 یا 45 کی تقریباً کشف الاسرار ہے. امام خمینی نوجوانی میں تھے اور وہ ابھی ابتدائی عالم دین تھے, وہ مجتہد بھی نہیں تھے, لیکن ان کی جو فکر کی پختگی زندگی کے آخر اس حوالے سے فرقواریت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر, اس میں امام خمینی کا یا ان کے زیر اثر جو لوگ تھے وہ بالکل فرقواریت کو فروغ نہیں دیتے, بلکہ ہمیں تو حیرت ہوتی جو ہمارے پاکستانی شیعہ ہے ان کے لیے زیادہ اس میں مسئلہ ہے کہ ایک طرف وہ امام خمینی کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کی بہت زیادہ تعریف اور توصیف کرتے ہیں, ان کو امام انقلاب اور سب کچھ مانتے ہیں, لیکن دوسری طرف اس معاملے میں آ کے وہ تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس بات کو, یعنی کچھ مخصوص مسائل ہے جس کی وجہ سے شیعہ سنیوں میں کچھ مسائل ہے, اس پہ ہم پھر آگے جا کے بات کریں گے. تو یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ چونکہ انقلاب کی سالگرہ ہے تو اس حوالے سے کچھ پس منظر اور کچھ پیش منظر آپ کے سامنے رکھوں, اور اس سے میری کچھ کوشش یہ تھی کہ دیانتداری کے ساتھ جو سمجھ میں آیا ہے, جو چیزیں نظر آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی, اور یہ گفتگو کافی لمبی ہو گئی ہے, تو پھر کبھی اب جب اس طرح کے مواقع آئیں گے تو کچھ مزید چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں تاریخ کے اندر دبی ہوئی, ان سب پہ بھی ہم دوبارہ بات کریں گے. ولایت فقیہ کے پورے تصور پہ ہم نے اپنی کتابیں بھی تفصیل سے بحث کی ہے, اور اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں موجود ہیں. خود اہل تشیع کی بڑے بڑے مراجع ہیں جن کا آپس میں اس مسئلے پر اختلاف ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ تمام اثنا عشری شیعوں کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے جو امام خمینی کا تصور ولایت فقیہ ہے, ٹھیک ہے. جو شیعہ فقہ میں فقیہ کی ولایت کا جو بحث ہے وہ تو موجود ہے کہ ایک مرجع تقلید کو کیا اختیار حاصل ہے اس شخص کے اوپر جو ان کی تقلید میں ہے, کتنے حد تک, ٹھیک ہے. تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک جاہل, ایک عامی آدمی اپنے دینی معاملات میں ایک فقیہ مرجع سے رجوع کرتا ہے تو یہ تو تسلیم شدہ ہے. اخباری اور اصولیوں کا بہرحال اس میں اختلاف ہے, اس پہ ہم بات کریں گے اس وقت جب ہم مختلف مسالک اور مسالک کے درمیان جو اندر کے ذیلی جو اختلافات ہیں اس پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح امام خمینی کی فکر میں شیرازی مقطع فکر کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے, اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جو وہاں پر حجتی گروپ ایران کے اندر تھا ان کا کیا نقطۂ نظر تھا اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم آج بات نہیں کر سکے. بہرحال آپ میں سے جو لوگ انقلاب ایران کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو مبارکباد, اور جن کو یہ بالکل بھی ناپسند ہے ان کے ساتھ تعزیت, اور جو درمیان میں ہے کہ بھئی یہ ان کا مسئلہ ہے, ہم اس میں کیا پڑھیں, اور جو لوگ خالص اس کو علمی فکری نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت اس میں تحقیق کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ اس نوجوان نسل کو جن سے بات کی جائے تو میں نے بہت سن کو دیکھا ہے کہ ان کو اس کی بہت ساری تفصیلات کا نہیں پتہ. ان کو یہی پتہ ہے کہ امام خمینی تھے جنہوں نے سارا کچھ کر کے انقلاب وہ لے آئے, تو لہٰذا انہوں نے ایک فقیہ کی حکمرانی کا ایک تصور دیا اور اس کے اوپر حکومت قائم کی. امام خمینی نے اس کو انقلاب کو لائے ہی اسلام ہی کے نام پر تھا. یہ خود امام خمینی کے آخری کے بیانات بھی ہے جب بہت زیادہ اندرونی تضادات ابھرنا شروع ہوئے تھے اور باہمی کشمکش کا بہت زیادہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو یہ اچھا, ایک ذاتی لحاظ سے ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم اس نظام کو صحیح سمجھتے ہیں غلط,
یا اس کی وجہ سے جو وہاں کے لوگوں کے لیے جو مسائل ہے یا انسانی حقوق کی جو پامالی ہے، جو کہا جاتا ہے لوگ کے ساتھ اختلاف کرنے پہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسانی اس حق کے حوالے سے تو اس پہ بات ہونی چاہیے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، مسلک، جغرافیہ، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ اسلام پورا ایک نظام دیتا ہے، اسلامی نظام، اسلامی انقلاب، اور یہ سنیوں میں بھی یہ تصور ہے، شیعوں میں بھی، روشن خیال سنیوں میں بھی ہے، جو قرآنست سنی ان کے اندر بھی ہے، قرآنست شیعوں میں بھی یہ تصور موجود ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایران کا یہ نظام جو ہے وہ برقرار رہے، تاکہ موازنہ ہوتا رہے کہ ایک طرف اہل تشیع کی فقہاء اور علماء کی زیر قیادت ایک اسلامی حکومت قائم ہے، ایک طرف بادشاہ کے زیر قیادت سعودی عرب میں اسلام نظام قائم ہے، اور دوسری طرف برونائی دارالسلام کے اندر بھی ایک بادشاہ کے زیر نگرانی ایک اسلامی حکومت قائم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پڑوس میں اب الحمدللہ دیوبند جو کہ اہل سنت والجماعت حنیفی دیوبندی ہے، ان کی بھی حکومت آ گئی ہے. تو یہ ایک تو باقی نظاموں سے اسلامی نظام کا ایک تقابل چلتا رہے گا. یعنی ہمارے ہاں بہت سے دانشور علماء کہتے ہیں کہ جب تک قوت نافذہ نہ ہو تو ایک اخلاقی اور تہذیبی نظام کو ہم کس طرح سے وہ کریں گے. تو آپ کے پاس 4-5 ایسے خطے ہیں، بڑے بڑے ممالک کے، جہاں پر وہ تہذیبی اور اخلاقی نظام کے نفاذ کے لیے آپ کے پاس ایک طاقت بھی موجود ہے، تو قوت نافذہ موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جیسے باہر بیٹھے ہوئے لوگ کہ ان کے لیے پرکشش کون سا ہے، نتائج کس نظام کے کیا بہتر ہے اپنے عوام کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، اڑوس پڑوس کے ممالک کے لیے. تو اس لیے ان تمام جو ماڈلز ہے اس کا برقرار رہنا بھی ضروری ہے. اب اس ملک کے لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس ماڈل کو کب تک برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور کب اس ماڈل کو اکھاڑ پھینکتے ہیں. وہ ہمارا نہیں مسئلہ، وہ اس ملک کے، اس قومی ریاست کے دائرے میں رہنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ بالکل پڑوس میں افغانستان، اب آپ کے پاس 3.5 سال سے ایک بندہ ریاست مدینہ کا چرن آپ کو دے رہے، اب دیکھ لیجئے، اب باقی 1.5 سال کی بات ہے، اور پھر وہ کہے گا کہ اب تو بہت مجھے ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ ماڈلز، اسی طرح جو کمیونزم کا ماڈل ہے وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں جہاں جہاں قائم ہو وہ بھی ٹھیک. اسی طرح جو سرمایہ داری کا جو کہ ماڈل وہ تو پوری دنیا کے اندر موجود ہے، یعنی ٹھیک ہے. تو یہ مختلف ماڈلز ہے جس کا سامنے رہنا ضروری ہے، تاکہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے، ہم جیسے عام لوگوں کے لیے، اور جو اہل دانش کا طبقہ ہے جو یہ نعرے لگاتے کہ فلاں نظام انسانیت کے لیے اس کے سارے حل ہے اور فلاں نظام میں سارے حل ہے، تو ان سب کے لیے کہ بھائی اگر یہ حل ہے تو یہ نظام یہاں قائم ہے، اس کا بتا دے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نظریہ، نظام اور جو